امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سبحان اللہ، کیونکہ آقا علیہ السلام ہمارے طبیب اعظم ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بیماری کا علاج بتلایا، اور یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل اللہ لہ شفاء۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے شفا نہ اتاری ہو، جس کے ساتھ شفا نہ موجود ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم میں ایسی چیزیں اتاری ہیں کہ سبحان اللہ، ایسی باتیں بتلائی ہیں کہ سبحان اللہ جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم بھی شفا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے شفا یابی پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے شفا یابی حاصل کر رہے ہیں، قرآن سے شفا یابی حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ایمان والے کا طرز زندگی رہنا چاہیے۔ اور جب تک ایمان والوں کا طرز زندگی یہی رہا، سبحان اللہ، انہیں اتنی اپائنمنٹس نہیں بھگتنی پڑتی تھیں جتنی آج ہم جو ہے ہر روز ایک دن چھوڑ کر، ایک دن، 2 دن چھوڑ کر، تیسرے دن، یعنی کہ ہفتے میں کوئی نہ کوئی اپائنمنٹس چلتی رہتی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے نبوی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے طبیب اعظم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے طب نبوی کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہم جسمانی تکالیف کا، جسمانی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کاش کہ آج بھی ہم طب نبوی سے آراستہ ہو جائیں اور طب نبوی سے فوائد حاصل کرنا شروع کر دیں، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے ہمیں ایک نئی زندگی نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ایک جسم کے جس عضو سے متعلق گفتگو کرنی ہے، اور جو ہمارے جسم کا اسپیشل آرگن ہے، جو ہماری جسم کے اندر اس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن ہمارے ہاں اس سے بھی غافل ہیں، کیونکہ بظاہر جسم میں کہیں تکلیف ہو تو انگلی پر ہو تو سارا دن انگلی دکھاتے پھرتے ہیں، سر میں درد ہو تو سارا دن سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بازو میں درد ہو، لیکن اندرونی طور پر جب تکلیف ہوتی ہے، جسم کی یہ حصہ جب متاثر ہوتا ہے، تو یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اندر نقاہت، کمزوری، اور یہاں تک کہ عجیب قسم کے خاص طور پر لیور کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج گفتگو کر رہے ہیں جگر کے امراض، کہ جگر کے امراض یہ کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور یہاں تک کہ اس کا علاج کیا ہے۔ سبحان اللہ، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آج انشاءاللہ اپنے پروگرام میں اس بات کا ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اس کی وجوہات کی جانب بڑھتے ہیں کہ جگر کیوں خراب ہوتا ہے، جگر کے اندر کیوں ہمارا جگر خراب ہو جاتا ہے، جگر ہمارا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ جگر پر سوجن ہو جاتی ہے، یہ جگر میں انفیکشن ہو جاتا ہے، آخر یہ کیا وجہ بنتی ہے؟ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پچھلے کئی پروگراموں میں نے معدے سے متعلق گفتگو کی کہ ہمارا معدہ جب خراب ہوتا ہے، ہمارا نظام ہاضمہ جب خراب ہوتا ہے، تو اس وقت پھر جگر بھی کام کرنا ساتھ میں چھوڑ دیتا ہے۔ اکثر لوگ جن کے معدہ خراب رہتا ہے، ان کا جو ہے جگر بھی خراب رہتا ہے۔ اب جگر کے خراب ہونے کی وجوہات میں سے سب سے جو مین وجہ ہے، وہ اکثر میں کہا کرتا ہوں انہیلتھی، یعنی کہ جو غیر صحت مند غذائیں ان کا استعمال ہے۔
ہم غیر صحت مند جو مشروبات ہیں ان کا استعمال ہے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، خاص طور پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزانہ کے باہر جا کر جو ہے فاسٹ فوڈ کھانا، اور اسی طریقے سے تلی ہوئی چیزیں کھانا، اور اسی طریقے سے جو ہے قسم کے جو ہے ڈرنکس پینا، خاص طور پر جو ہے یہ فجی ڈرنکس وغیرہ، یہ تمام کے تمام آپ کے جگر کو متاثر کرتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اس کی وجہ یہ ہے، جو خاص طور پر جن کا جگر فیٹی ہو جاتا ہے، جن کے جگر پر چربی چڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ خاص طور پر وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، یا ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جگر جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یہاں تک کہ جگر پر سوجن بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ ممکنہ طور پر ہر ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں بھی جگر کا مریض ہوں، نہیں، اس کی کچھ علامات ہیں۔ اگر یہ علامات ہیں تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے جگر کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے جسمانی صحت انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، جگر کی علامات میں سے، خرابی کی علامات میں سے ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک کم لگے گی۔ جن کا بھی جگر خراب ہوتا ہے ان کو بھوک کم لگتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب جگر خراب ہوتا ہے تو آپ کے خون کی کمی آپ کے جسم میں شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کا جسم یا تو بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے، یا پھر بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو جائیں گے۔ دونوں طریقے، یعنی کہ بہت زیادہ کمزوری کا پیدا ہونا جسم میں اور بہت زیادہ موٹاپے کا پیدا ہونا، یہ دونوں علامات جو ہیں جگر کی خرابی کے علامات ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام، جگر کی علامات میں سے خاص طور پر ہاتھ پاؤں کا سوجنا، جسم کا سوجنا، جسم پر اکثر پاؤں پر یا ہاتھوں پر سوجن کا رہنا، اس کی وجہ سے بھی ناظرین کرام جو ہے خاص طور پر یہ علامات ایسی ہیں، یہ بتلاتی ہیں کہ آپ کا جگر خراب ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ خواتین وہ بچے جن کے جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے، ان کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، یہ بھی اس بات کی علامات ہیں، یا چہرے کا رنگ جو ہے ہمیشہ پیلا رہنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا جگر جو ہے صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے خاص طور پر ہاتھوں کی انگلی کا اگلا حصہ جو ہے یہ زیادہ ٹھنڈا رہنا، یا ہاتھوں پہ پسینہ آنا، یا پاؤں پر پسینہ آنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا جگر جو ہے اس کا صحیح طور پر یہ فنکشن نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، اس کی علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ خاص طور پر آپ پیشاب کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی علامت ہے کہ خاص طور پر پیشاب جو ہے اس کا رنگ جو ہے انتہائی گدلا، انتہائی پیلا، اور اسی طریقے سے ڈارک کلر ہو، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے جگر کے ساتھ آپ کی کڈنی جو ہے یہ صحیح طور پر فنکشن نہیں کر رہی۔ تو اب آپ کو اس بات کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے جگر کے ٹیسٹ کروائیں اور ان کو بتلائیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی علامات ہیں۔ خاص طور پر ہمیشہ سر میں درد رہنا، اپنے دماغ کے بیچ میں جلن رہنا، اسی طریقے سے یہ خاص طور پر یہ جو جگر کے جہاں انسان کا جگر ہوتا ہے اس کے سائڈ ان جگہوں پر درد رہنا، سوئیوں کو چبھنا، اور خاص طور پر جب جگر پر بہت زیادہ ورم ہوتا ہے اور پھر جو ہے اس پر بہت زیادہ چبھن رہنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا جگر جو ہے صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ تو اب ناظرین کرام، اس کے لیے کیا جائے، تو یہ ایک بہت ضروری عمل ہے۔ اس کے لیے کیا علاج کیا جائے، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، لیکن پہلے ہمیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ان احادیث طیبات کو اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اس پیاری حدیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے سبحان اللہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پرہیز لازم کرو، یعنی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم صحت مند رہو تو سبحان اللہ پرہیز کو زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے حارث بن کلدہ عرب کے بہت بڑے عرب کے حکیم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور یہاں تک کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ تم اپنی زندگی میں اپنی صحت کا علاج کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ یہ معدہ جو ہے المعدۃ بیت الداء، یعنی کہ یہ جو معدہ ہے یہ بھی جو ہے یہ جو بیماریوں کا گھر ہے، جگر جو ہے یہ بھی بیماریوں کا گھر ہے۔ اب اس بیماری کے گھر کو ہم نے صاف کرنا ہے۔ بظاہر ماشاءاللہ آپ نہا لیتے ہیں، صاف ستھرا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور ماشاءاللہ پرفیوم وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر آپ اپنی باڈی کو صاف ستھرا رکھ لیتے ہیں، آپ کو سکون جسمانی طور پر، آپ کو وقتی طور پر بڑا اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان کے اندرونی طور پر یہ آرگنز، یہ اندر یہ معدہ ہو گیا، یہ جگر ہو گیا، یہ اس کے صحیح طور پر فنکشن ہوتا ہے، اس کی صحیح طور پر صفائی ہو جاتی ہے، تو پھر سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی انسان کو
چاق و چوبند اور صحت مند، اور یہاں تک کہ اس کو جسم میں ہر وقت تھکاوٹ بھی فیل نہیں ہوتی۔ تو ناظرین کرام، اب اس کے لیے علاج کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمیں پرہیز، سبحان اللہ، یہاں تک کہ میرے استاد حکیم جن کی عمر 108 سال تھی، انتقال کر گئے، فرمایا کرتے تھے بھائی بہترین کام یہ ہے کہ اگر تم اپنی صحت کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو ہمارے لوگ دواؤں کی طرف بھاگتے ہیں، تو فرمایا دوا کو چھوڑ کر پرہیز کی طرف آ جاؤ تو تمہاری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو پرہیز بھی ایک بہت بڑا علاج ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے بھائی، اپنی زبان کے چسکے کو پورا کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے گولی کھا لیں گے۔ شوگر کے مریض ہیں تو ان کو کہیں گے کہ بھائی میٹھا چھوڑ دو، یہ جو آپ میٹھی میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، کہتے ہیں میٹھی چیز نہیں چھوڑیں گے، ایک گولی اضافی کھا لیں گے، ایک انسولین کا انجیکشن اضافی لگا دیں گے، لیکن میٹھی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی گوشت چھوڑ دو، یہ لال میٹ کا استعمال چھوڑ دو، یہ چیزیں انڈے کا استعمال چھوڑ دو، یہ چیزیں، اور اسی طریقے سے جن کے جسم اسکن کی پرابلم رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ گرم چیزوں کا استعمال چھوڑ دو، تو وہ گرم چیزوں کا استعمال بھی نہیں چھوڑتے، تو وہ 2 گولیاں کہتے ہیں زیادہ کھا لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پر پرہیز کی طرف آنا چاہیے۔ ہم پرہیز کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ بس میں نے علاج کر لیا، میں نے اتنا عرصے تک فلاں ٹیبلٹس استعمال کیے، اتنا عرصے تک میں نے فلاں حکیم کی دوائی استعمال کی ہے، اتنا چیزیں استعمال کی ہیں، میرے کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم پرہیز نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنا چارٹ بنا لیں کہ ہم جو ہے 3 حصہ، یعنی کہ 2 حصے کھانا کھائیں، 1 حصہ پانی کے لیے، 1 حصہ ہوا کے لیے رکھیں، تو انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا کہ اگر آپ جو ہے کیا نام ہے چبا چبا کر کھانا کھائیں، آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ لیکن میں ہمیشہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہوں اور آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے ہاں پیٹ بھر کر کھانا، جب تک اوپر تک نہ بھر جائے نا پیٹ، اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ تو بھائی زیادہ کھانا جو ہے وہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، صحت مند کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ جو صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ تھوڑا سا کھاتا ہے، اور پھر سبحان اللہ اتنا کھاتا ہے کہ بس اس کو جو ہے ماشاءاللہ ایک توانائی مل جاتی ہے، اور پھر وہ توانائی کو اللہ کی عبادت کے اندر صرف کرتا ہے، قرآن کی تلاوت میں، نماز کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر۔ ادھر میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ جو صحت مند کی اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت اچھا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ اپنی جوانی کی بڑی اچھی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی کتنا ویٹ آپ جم کے اندر اٹھا لیتے ہو؟ تو ماشاءاللہ اگر آپ صبح فجر کے وقت 2 کلو کا بلانکٹ جو ہے اٹھا کر دور نہیں کر سکتے، تو آپ کی یہ بہادری، آپ کی یہ توانائی یہ جسم میں، یہ کس کام کی؟ تو یہ توانائی جب جسم میں حاصل ہو، صحت مند ہو، تو یہ نماز بھی ایک بہت بڑا علاج ہے۔ وہ لوگ جو ڈپریشن کے مریض ہیں، یہ بھی بڑا زبردست علاج ہے۔ لیکن انشاءاللہ نماز کے ذریعے آپ کی صحت کیسے بہتر ہو سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر، کسی موقع پر انشاءاللہ ہم یہ پروگرام بھی کریں گے۔ لیکن آج جگر کے امراض اس کی وجوہات میں نے بتلائیں، اس کی علامات بتلائیں، اب اس کا علاج کی جانب بڑھتے ہیں کہ اب اس کا علاج کیا ہے۔ پہلے تو دیکھیں جی، آپ کو اپنے جگر کے بارے میں خاص طور پر اکثر لوگوں کو جگر کا کینسر ہو جاتا ہے، خاص طور پر جن کا امیونیم سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اینیمک بھی ہو جاتے ہیں، خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے، ان کو لازمی طور پر جگر کے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اب اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر آقا علیہ السلام نبیذ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ نبیذ یعنی رات کے وقت کشمش کو گیلا کر لیا کرتے تھے، اور سبحان اللہ گرم پانی کے اندر، اور سبحان اللہ صبح اٹھ کر اس کا پانی بھی پی لیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ سبحان اللہ وہ کشمش بھی کھا لیا کرتے تھے۔ اور یہ آقا علیہ السلام 3 وقتوں میں لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام عصر کے وقت بھی استعمال کرتے تھے، اور یہاں تک کہ دن میں بھی کسی وقت استعمال فرما لیا کرتے تھے جب معدہ خالی ہوتا تھا۔ تو خالی معدے پر آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے جگر کی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ جگر انشاءاللہ آپ کا بہترین انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طریقے سے خاص طور پر جن کے جگر کے اندر انفیکشن ہو چکا ہے، زخم ہو چکا ہے، ان کو یہ چاہیے کہ وہ خاص طور پر پہلے ٹیسٹ کروائیں، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد جو ہے پھر کسی اچھے
معالج سے رابطہ کریں تاکہ جو ہے وہ پھر آپ کے علاج تجویز کریں۔ لیکن یہ جنرلی طور پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جگر نارملی جو وہ لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اپنے جگر کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، جگر کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں چند چیزیں بتلا رہا ہوں۔ اگر ان چیزوں کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا جگر بہترین رہے گا اور انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ خواتین جو اکثر کہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اندر ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں کالی ہو گئی ہیں، ہماری آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے ہیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور یہاں تک کہ بہت کچھ جو ہے استعمال کرنے کے باوجود بھی چہرے کا جو ہے وہ کلر نہیں نکھرتا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ خاص طور پر ان کے جگر صحیح طور پر کام نہیں کرتا۔ تو اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، جتنا آپ فروٹ کا استعمال اچھا کریں گے، فروٹ کی چاٹ بنا لیں، فروٹ کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی صحت، آپ کا جگر بہت اچھا کام کرے گا۔ تیسرا یہ کہ آپ نیمبو، چقندر اور کھیرا ان تینوں کا جوس بنا لیں، ان کو استعمال کریں تینوں کو ملا کر، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ یہاں تک کہ گاجر کو بھی آپ اس میں استعمال، گاجر کا جوس بھی، گاجر، چقندر اور کھیرا اور اسی طریقے سے یہ لیمبو، ان تینوں چاروں کو استعمال کریں، یعنی کہ آپ چقندر، کھیرا اور جو ہے یہ اللہ بھلا کرے آپ کا چقندر، کھیرا اور یہ ابھی تیسری چیز میرا نام لیا تھا پھر ذہن سے نکل گیا۔ بہرحال یہ کہ یہ جو ہیں خاص طور پر ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر رہے گی۔ اور یہاں تک کہ پھر آخر میں اس کے اوپر لیمبو ڈالیں اور اس کو پئیں۔ اگر جن کا بھی جگر خراب رہتا ہے وہ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ صحت بہت اچھی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام اور کریں کہ وہ لوگ جن کا جگر خراب رہتا ہے، یہ 3 چیزوں کا ایک نسخہ ہے، اگر یہ 3 چیزیں اگر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ آج کل گرمیاں آ رہی ہیں یا وہ لوگ جو گرم ممالک کے اندر رہتے ہیں، یہاں تو سردی رہتی ہے لیکن آج کل گرمی ہے، تو گرمی کی وجہ سے بھی جگر میں حدت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے جگر کی خرابی کی وجہ سے اکثر لوگوں کو جو یعنی کہ خارش رہ جاتی ہے یا اسکن خراب ہوتی ہے، اس کی بھی وجہ جگر کی خرابی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین جو میں آپ کو نسخہ بتلا رہا ہوں، اس کو آپ استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا جگر بہت بہتر رہے گا۔ نمبر 1 سونف، نمبر 2 عرق گلاب لے لیں یا گلاب کی پتیاں لے لیں، اسی طریقے سے نمبر 3 آپ جو ہے اس کے ساتھ عرق گلاب اور سونف اور لیمبو، یہ 3 چیزیں جو ہے ماشاءاللہ مکس کریں اور دن میں اس کا شربت بنا کر پیے تو بہت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے شربت بزوری ملتی ہے، شربت بزوری آپ استعمال کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں اپنی جگر کو بہتر، جگر کی اصلاح کے لیے، وہ آپ یہ سنا مکی کے پتے ہوتے ہیں، یہ ماشاءاللہ اگر آپ لوگ ماشاءاللہ عمرہ شریف آپ گئے ہیں، عمرہ شریف کے لیے تو آپ نے دیکھا ہو سید الشہداء کی بارگاہ میں وہاں بھی، اور اسی طریقے سے قبہ مسجد کے باہر خواتین جو ہے اور اسی طریقے سے وہاں اسٹال لگے ہوتے ہیں، وہاں پر سنا مکی کے پتے ملتے ہیں، وہ سنا مکی کے پتے لے آئیں، اس کو جو ہے رات کو پانی میں گرم پانی کے اندر گیلا کر کے رکھ دیں اور صبح جو ہے سبحان اللہ اس کے اندر شہد ڈال کر اس پانی کو پئیں، اس کو پتے کو چھان لیں، یعنی کہ چھاننی سے چھان کر پانی کے اندر جو ہے شہد ڈال کر پی لیں تو سبحان اللہ آپ کی جگر بہترین کام کرے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اپنے جگر کو بہتر بنانے کے لیے اور بھی بہت سی غذائیں ہیں، لیکن آپ جتنی میں نے آپ کو علاج تجویز کیے ہیں، یہ جتنی غذاؤں کے ذریعے میں نے آپ کو علاج بتلایا ہے، اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز پابندی سے آپ فروٹ چاٹ استعمال کرنا شروع کر دیں، فروٹ جوس استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ جو ہے 3 چیزوں کا مجموعہ جو میں نے بتلایا، خاص طور پر لیمبو اور عرق گلاب اور اسی طریقے سے سونف، ان تینوں چیزوں کا بھی ماشاءاللہ آپ استعمال کر کے اپنے جگر کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام اپنے خاص طور پر اپنے آپ کو قبض نہیں رہنے دیں، روزانہ پابندی سے، وہ لوگ جن کو روزانہ پابندی سے ٹوائلٹ نہیں جاتے، ان کی ٹائمنگ نہیں ہے، ان کی کوئی روٹین نہیں ہے، تو ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا معدہ خراب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب جگر بھی خراب ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ فیٹی جگر کے لیے دیکھیں اگر جگر میں بہت زیادہ چربی ہے تو اس کے لیے بھی بہت سے علاج ہیں، لیکن اگر یہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کی کافی جو ہے وہ صحت انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام پچھلے بھی پروگرام کے اندر کچھ کال کے سوالات تھے، ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام آج میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں ٹی وی اسکرین پر کچھ چیزیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں، خاص
طور پر جگر سے متعلق میں نے یہ ایک لوپ تیار کیا، وہ آپ کو ابھی دکھائیں گے ہمارے کنٹرول روم کی ٹیم، کہ وہ ذرا دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ جگر جب انسان کا خراب ہوتا ہے تو کیا علامات ہوتی ہیں۔ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں آنکھیں جو ہیں بالکل پیلی پڑ جاتی ہیں اور چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ جاتا ہے، اور اس کی خاص طور پر اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ خاص طور پر جسے پیلیا بولتے ہیں، یرکان بولتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی، یہ دیکھیں پاؤں میں سوجن پڑ جاتی ہے، پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جگر کی خرابی کی اور گردے کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ پاؤں اور ہاتھ دونوں کے سوجن ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب جگر کی جب خراب ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کے جتنا ایریا ہے بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جتنے ایریا ہے وہ سب جو ہے متاثر ہوتا ہے یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے۔ اب یہ ہے انسان کے جسم میں وہ ٹکڑا جسے لیور کہا جاتا ہے، جسے جگر کہا جاتا ہے، اگر یہ جگر ہمارا صحیح طور پر دیکھیں اس کے ساتھ یہ پتا بھی ہے، تو اگر یہ صحیح طور پر کام نہیں کرتا تو کتنے ہی ہمارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں جسم پر جب آپ کے جگر میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس میں زخم پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ کینسر کا مرض ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جگر میں خاص طور پر اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ جب جگر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، تو ہم دھیان بھی نہیں کرتے اور توجہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارے جسم کا یہ اب دیکھیں اب یہ وہ جگر ہے جو انسان کا جگر جب خراب ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر دیکھیں یہ اس قسم کے اثرات ہوتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ جگر کا کینسر ہو جاتا ہے، لیور خراب ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بالکل کالا ہو گیا، اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ انسان کے جسم کے اندر بڑی آنت بھی ہے، چھوٹی آنتیں بھی ہیں، اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ اب یہ جو لیور ہے یہ ہمارا جگر ہے، اب یہ جگر کتنا خراب ہو جاتا ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب اس کی علامات یہ ہیں، اگر آپ کی زبان جو ہے اس کلر کی ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کی زبان پر یہ جو ہے تہ جم جاتی ہے وائٹ کلر کی، تو آپ کو ڈاکٹر کے دکھانا چاہیے اور آپ خاص طور پر اپنے معالج سے رجوع رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے انہیلتھی چیزیں جب آپ کھاتے ہیں، برگر کھاتے ہیں، یہ چیزیں کھاتے ہیں، تو آپ کو یہ جگر جو ہے آپ کا اس طریقے سے اس پر سب سے پہلے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈاٹ ہو چکے ہیں وائٹ کلر کے، تو یہ آہستہ آہستہ پھر یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے یہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کا جگر جو ہے وہ اندرونی طور پر اس کے اندر جب یہ جہاں یہ ڈاٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ حصہ بالکل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ اب ہمارا میدا ہے، میدے کے ساتھ اوپر دیکھیں یہ جگر ہے، اب یہ جگر جو ہے یہ اب بالکل بلیک ہو چکا ہے۔ تو خاص طور پر یہ ہمیں جب ہمارا جگر خراب ہوتا ہے ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، تو ہمیں خاص طور پر اب یہ دیکھیں اندرونی حصہ ہے، اب یہ دیکھیں میدے کا یہ میدا ہے، اس کے ساتھ پتا ہے اور پتے کے ساتھ جو ہے اوپر جو ہے جگر ہے۔ اب یہ جب جگر خراب ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کے ڈاٹ ہوتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، تو آپ کو نظر نہیں آتے تو آپ توجہ بھی نہیں دیتے، جب آپ توجہ نہیں دیتے تو آہستہ آہستہ وہ جگر اتنا خراب ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جتنی اچھی مرضی غذائیں کھا لیں لیکن وہ اثر کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اچھی سے اچھی غذا تو کھا رہے ہیں لیکن اب آپ کا جسم کا وہ حصہ کام نہیں کر رہا جو خون بناتا ہے، جو کیمیکل کی جگہ ہے جہاں پر سارے کیمیکل جمع ہو کر وہ اچھے جو ہے اپنے یعنی کہ اپنی اچھی توانائی جو ہے خون، یاد رکھیے جگر کا فنکشن یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کے خون کی صفائی کرتا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں دیکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں میدے میں جاتا ہے، سبحان اللہ میرے رب کی کیا شان ہے، کیسا اللہ نے اندر نظام بنایا ہوا ہے۔ یقین جانیے کہ اس پر بھی ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ سجدہ شکر ادا کریں، سارا دن ساری رات بھی اللہ کا شکر ادا کریں، سجدے سے سر نہ اٹھائیں تو پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یقین جانیے کہ آپ ذرا سوچیں اس نظام کو کہ ہم کھاتے روٹی ہیں، کھاتے کھانا ہے لیکن بنتا اس سے خون ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا نظام ہے آپ کو مزے کے بعد میں آج آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے خون کا ایک قطرہ کیسے بنتا ہے۔ ہمارا خون کا قطرہ سبحان اللہ کہتے ہیں 45 لقموں سے 45 لقموں سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے۔ جب ہم 45 نوالے کھاتے ہیں، ایسے نہیں بڑے جب بڑے کھاتے ہیں تو ثابت اتارتے ہیں تو آگے میدا بھی خراب، جگر بھی خراب، سب کچھ خراب، اور پھر یہاں تک کہ پھر کہتے ہیں کہ کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، سینے میں جلن ہو رہی ہے اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں نوالے چھوٹے کھانے چاہیے، چھوٹے خوب چبا کر۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں جس کے منہ میں جتنے دانت ہیں نا اتنی مرتبہ چبا کر کھائیں گے تو اتنا اچھا اتنی اچھی آپ کی صحت بھی رہے گی اور اتنا اچھا آپ جو ہے آپ کا خون بھی زیادہ بنے گا۔ تو 45 لقموں سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، 45 لقموں سے ایک خون کا قطرہ، اور 100 خون کے قطروں سے ایک اسپرم بنتا ہے۔ اللہ اکبر، 100 خون کے قطروں سے ایک اسپرم بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتنی عظیم نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اب
جی ناظرین کرام انشاءاللہ ہم نے بریک پہ بھی جانا ہے، اور بریک سے پہلے میں صرف یہ آپ کو بتلاؤں کہ یہ جگر کے سبحان اللہ یہ ہمارے جب ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک کے بعد جو ہے وہ سبحان اللہ وہ جگر جو ہے ماشاءاللہ اپنے لیے اچھی غذا سے وہ خون بناتا ہے، اور وہ پھر خون کی صفائی کرتا ہے، اور جتنی ہمارے دل کی پمپنگ ہے، ہمارے دماغ کے اندر خون کی سپلائی ہے، پھر یہ ساری سپلائی جو آگے شروع ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کا فنکشن کیا ہے کہ خون کی صفائی کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس پر توجہ نہیں اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ یہ جتنے آرگنز اندر کے ہیں، اندر کے جتنے عضو ہیں وہ نظر نہیں آتے، جب نظر نہیں آتے تو ان پر توجہ نہیں ہوتی، جب توجہ نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کر لیے وہ ٹیسٹ کر لیے، چلو بھائی پیراسیٹامول کھا لو، چلو بھائی کوڈامول کھا لو، چلو بھائی اب جو ہے آپ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک کھا لو۔ ناظرین کرام چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام طب نبوی انشاءاللہ جاری ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات اور پھر انشاءاللہ جوابات شامل کریں گے۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور الحمدللہ یہ پروگرام ہر منڈے کو شام 6 بجے الحمدللہ یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے، تاکہ آپ حضرات جو ہے وہ جو اپنے سوالات کے جوابات صحیح طور پر نہ سن سکے یا نہ سمجھ میں آئے تو ریپیٹ پروگرام میں ان کے لیے وہ سننا اور سمجھنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خوبصورت تعلیمات ہیں، اس میں ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں، اخروی بھی کامیابیاں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم اس نبوی تعلیمات پر عمل تو کریں، لیکن افسوس کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں تو ایک عرصے تک پھر جو ہے نقصان اٹھاتے ہیں، تو اس لیے ہم پابندی سے اس پر قائم رہیں تو انشاءاللہ صحت کی دولت عظیم دولت ہے۔ آج وہ لوگ جو دیکھیں بستر پر ہیں، ایمرجنسی وارڈ کے اندر ہیں، ان سے پوچھیں صحت کیا چیز ہے، صحت کتنی بڑی دولت ہے، لیکن آج ہم صحت پر توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں، جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو پھر صحت کی قدر کرتے ہیں، تو اس لیے بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے بیماری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں کپ آ رہے ہیں آپ؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس میں برکت نہ دے، لیکن فرمایا سبحان اللہ بخار اللہ تبارک اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ کالز کی جانب بڑھیں گے، اور انشاءاللہ سب کی کالز بھی شامل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر سوالات کے جوابات انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ، میرے کون بزرگ اور کہاں سے؟ مانچسٹر سے بول رہا ہوں۔ مانچسٹر سے، کیا نام ہے؟ محمد افضل۔ محمد افضل صاحب، جی ماشاءاللہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کی کال تھی، اور جی فرمائیے۔ تو وہ جو آپ نے مجھے گاؤٹ کے بارے میں دیا تھا علاج، جی جی، تو یہ جو مولی اور نیمبو ہے یہ تو اس کا تاثیر بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اس نے تو مجھے گھٹنوں میں اور دونوں اپنے کندھوں میں یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کر دیا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے اس کی تاثیر بہت زیادہ ٹھنڈی ہے؟ ہاں جی، آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ نا تو اس لیے پتہ چل گیا نا مجھے۔ جی میں نے جو آپ نے علاج بتایا وہ شروع کیا نا، ہاں، تو اس کی وجہ سے وہ مجھے پتہ چل گیا، میں یہی کھائی ہیں اسی وجہ سے۔ وہ تو آپ کو پہلے بھی تکلیف تھی نا، آپ بتا رہے تھے میرے جوڑوں میں، میرے گھٹنے میں کافی مجھے ہاں وہ تو میں نے پہلے بتایا تھا، لیکن یہ کھانے سے اصل کیا ہوتا ہے جب یورک ایسڈ جو آپ کا کم ہو جاتا ہے نا، یورک ایسڈ آپ کا بڑھ جاتا ہے، تو یہ مولی اور نیمبو یہ آپ کے یورک ایسڈ کو بہت کم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے ساتھ اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو اب آپ نے ماشاءاللہ بتلایا، اب میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور علاج بتلاتا ہوں، آپ وہ عمل کریں۔ لیکن آپ نے کتنے دن استعمال کیے لیمبو؟ اور تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ ہو گیا۔ آپ کو یہ مرض کتنا عرصے سے ہے؟ مرض تو مجھے پچھلے 20 سال سے ہے۔ 20 سال سے۔ تو انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ یہ مرض بھی نکلے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ کے امراض ہیں نا انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے۔ ابھی ایک ہفتہ استعمال کیا ہے، اس کے ساتھ میں انشاءاللہ آج ایک اور چیز آپ کو بتلاؤں گا، وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ گھٹنیاں کا جو مرض ہے نا، آپ کا جوڑوں کا تکلیف، انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے، اور آسان علاج، اور وہ چیزیں جو آپ کو آسانی سے میسر ہوتی ہیں، علاج بالغذا۔ یقین جانی کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے فلاں حکیم کے پاس گئے، انہوں نے یہ بتلایا اور یہ بتلایا، وہ نام یقین جانی کہ میں یہاں لوں تو لوگ پریشان ہو جائیں کہ قاری صاحب یہ ملے گی کہاں سے؟ ہاں جی ہاں جی۔ تو میں تو آپ نے وہ میتھی دانہ اور جی
मेथी दाना और अपना अंजीर बताया था ना, जी जी, वो भी मैं रात को गर्म पानी में भगो देता हूँ, सुबह नहीं सब अगर खा के पी लेता हूँ पानी अगर भी। आपको देखें गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए आपने अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यानी जी। कि मूली और नींबू आपने वो इस्तेमाल किया, अब इसके साथ साथ मैं आपको बतलाता हूँ अब इसकी तरतीब क्या रखनी है, इसके साथ और क्या इस्तेमाल करनी है, लेकिन मेथी दाना आपने किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं भी आज आपको बतलाऊँगा। ठीक है जी, ठीक है, आप प्रोग्राम देखें इंशाअल्लाह। ओके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। जी नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरी कौन माँ जी? मैं लंदन से बोल रही हूँ, मेरा नाम मिसेस खानम है। जी बहन, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, आपके टोटके बड़े नोट्स किए। मुझे एक और चीज चाहिए कि जब ये मुंह पे काले तेल और ब्राउन तेल हो जाते हैं, कभी निकलते हैं, अगले खत्म होते हैं बाकी और फिर निकलते जाते हैं ना, उनके लिए। और मैं अच्छा मुझे ये शुगर भी किसको है, तो मैं मेथी दाना तो आपने किसको मुझे है? बताया था तो वो मैं लेती हूँ, लेकिन मुझे सही तरीका आप बता दें प्लीज। क्या चीज़ दोबारा कहिएगा? मेथी दाने का शुगर, मुझे शुगर भी है ना। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 59। 59। अच्छा ये काले तेल जो है, ब्राउन तेल जो है, ये अभी ज़्यादा होना शुरू हुए? नहीं अभी नहीं हुई, मुझे काफी अरसे से है ना, बस अगले खत्म होते नए निकल लगते, अगले अच्छा ये जो अय्याम होते हैं, अय्याम के बाद अय्याम तो खत्म हो चुके हैं ना? मैंने कभी कुछ भी नहीं यूज किया, तो मैंने कहा मैं चले आपसे पूछ लेती हूँ तो कि आप अच्छे नुस्खे। दूसरा बाल बहुत गिरते हैं, मैं भूल गई, बाल भी इतने गिरते हैं कि आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ बस गंजी हो जाऊंगी। अच्छा ये बताएं, अभी तो ज़ाहिरी बात है इस उम्र में अय्याम भी ख़त्म हो जाते हैं, तो ये अय्याम के बाद ये सारे मामलात जो हैं ये औरतों में, ख़वातीन में ये हो जाते हैं, जब हार्मोन्स की चेंजिंग होती है ना तो उसकी वजह से ये मामलात हो जाते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको बतलाता हूँ कि बाल भी गिर रहे हैं। और आपका दूसरा क्या बताया था आपने? 5-6 महीने हुए, पहले नहीं थे, बाल मेरे ठीक थे। और क्या बताया था आपने? बाल गिर रहे हैं और क्या है बाल आपका? गिर रहे थे शुगर के लिए, और वही मुंह पे ब्राउन और काले तिल जो निकलते हैं वो। जी, अंजीर भी मैं लेती हूँ, मैं अंजीर और वो जो आपने बताया था मेथी दाना, मैं इनको इकट्ठा रात को भिगोती हूँ, फिर तो वो बड़ा फिर मजा आता है उनको खाने में ना। जी माशाल्लाह बहुत टेस्टी होते हैं, बड़ा मीठे होते हैं माशाल्लाह। कितना अंजीर करूँ मैं? तो वो ड्राई वाले यहाँ मिलती हैं, तो बड़ी बड़ी हाँ, अंजीर कोशिश करें कि ड्राई वाली जो अंजीर होती है वही ले लें, और उसमें कोशिश करें व्हाइट वाली अंजीर लें, रेड वाली ना लें। तो कितनी अंजीर डालूं? बड़ी तो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है? मेरे ख्याल से नॉर्मल साइज होता है, और नॉर्मल साइज की आप 2 डाल दें, और अगर छोटी हैं तो फिर आप 3 डाल दें। चलें ठीक है। अच्छा कोशिश करें कि ये इंजीर जो है ना कंटिन्यूसली इस्तेमाल ना करें, ये फिर इसहाल भी करती है, पेट को बहुत ज़्यादा नरम कर देती है। ठीक है, प्रोग्राम देखते रहें, मैं इंशाल्लाह अभी जवाब देता हूँ आपको इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरी कौन बहन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब मैं यहाँ लंदन से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए, क्या नाम है आपका? आपके जी मेरा नाम परवीन है। परवीन बहन, जी उम्र कितनी है? मेरा अपना ज़ाती प्रॉब्लम थोड़ा है, मेरी बच्चियों का ज़्यादा है। अच्छा। मेरी छोटी बेटी की उम्र 32 साल है। अच्छा। उसके आजकल बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। 32 ईयर? इतने ज़्यादा कि वो उसको वहम है कि मैं गंजी हो जाऊंगी, मतलब पैच बन रहे हैं सर में। अच्छा। और इसके अलावा उसे साइनस की प्रॉब्लम है। ठीक है। साइनस की तो पिछले कई सालों से है, लेकिन बाल अभी पिछले कुछ महीनों से गिरने ज्यादा शुरू हुए हैं। ठीक है। शादीशुदा है बहन आपकी बेटी शादीशुदा है? जी नहीं। अच्छा। और बड़ी बेटी शादीशुदा है। अच्छा। उसके भी बाल आजकल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है। प्लस उसे वो उसकी आयरन बहुत ज्यादा लो हो जाती है, और कभी कभी तो आयरन इतनी लो होती है कि वो गिर पड़ती है। अच्छा ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ। मेरा तीसरा अच्छा बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? जी बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? 45। जी 44। ठीक है। और तीसरा मसला मेरा अपना जाती है जी कि मुझे आर्थराइटिस है। अच्छा। लेकिन हाथों में ज्यादा है। अच्छा। स्पेशली उंगलियों के जोड़ों में? दाएं हाथ की ये जो शहादत की उंगली है उसमें तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि कभी कभी मैं। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 70। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र कर। शुगर भी आपको? जी नहीं। अच्छा ठीक है। कब्ज रहती है? क्लस्टर हाई है, उसकी मैं गोलियां खा रही हूँ। कब्ज की? क्लस्टर की। कोलेस्ट्रॉल की? इसके अलावा और कौन सी मेडिसिन लेती हैं आप? कोई नहीं, बिल्कुल। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کی دعائیں. کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ مسز شیخ بات کر رہی ہوں. مسز شیخ کہاں سے؟ لندن سے. جی فرمائیے. اچھا مجھے یہ پوچھنا، آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جب یہ داغ پڑ جاتے آپ کے جو فیس کے اوپر کبھی داغ تو وہ نکلتے نہیں ہلکے بھی، تو آپ نے بتایا تھا سرکہ اور دوسری کیا چیز بول گئی ہوں شہد. سرکہ، شہد اور عرق گلاب. ہاں دیکھا وہ میں 2 چیزیں بھول گئی، میں نے کہا آپ کو پوچھ لوں. ہاں اچھا شہد اور عرق گلاب اور ونیگر. بالکل. ہاں تھینک یو ویری مچ. آپ کو بہت کوئی بات نہیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ. میرے کون بھائی اور کہاں سے؟ میرا نام محمد ہے، میں ساؤتھ یارکشائر سے بول رہا ہوں. محمد بھائی کہاں سے؟ یارکشائر سے. ساؤتھ یارکشائر. جی. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو پیشاب بار بار آتا ہے، روک روک کر آتا ہے، تو اس کے لیے کوئی دیسی دوائی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 65. 55. یہ کتنا عرصے سے ہے؟ 4-5-6 سال سے. اچھا دونوں یا ایک حصہ؟ نہیں، وہ جو پیشاب آتا ہے نا روک روک کے آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور ڈاکٹر بولتے ہیں اس لیے کہ پروسٹیٹ کی وجہ سے. اچھا یہ بتائیں آپ کے وزن کتنا ہے؟ 68 کلو. 58. 68. اچھا یہ بتائیں کہ دن میں پانی کتنا گلاس پیتے ہیں آپ؟ تقریباً 7-8 گلاس. 7-8 گلاس پانی پیتے ہیں، لیکن پھر بھی پیشاب جو ہے وہ رک رک کر آتا ہے. تکلیف پیشاب میں جلن ہوتی ہے؟ نہیں جلن نہیں ہوتی، وہ سونے میں زیادہ آتا ہے، سوتے وقت بار بار اٹھنا پڑتا ہے. دن کو بھی 6-7 دفعہ آتا ہے دن میں. اچھا تو پیشاب کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ اکثر پیلا ہوتا ہے. اکثر پیلا ہوتا ہے. 7-8 گلاس پیتے ہیں اس کے باوجود بھی. آپ نے کوئی ٹیسٹ کرائیں؟ اپنے کڈنی کے ٹیسٹ کروائیں؟ ہاں وہ ٹیسٹ وغیرہ کریں. وہ کہتے ہیں یہ بہت کمن ہے، جب جو عمر بڑھتی ہے پروسٹیٹ بڑا ہوتا ہے. میں سمجھ گیا حدود، میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ماشاءاللہ. میری کون ماں جی کہاں سے؟ لیسٹر سے. لیسٹر سے. کیا نام ہے؟ نوشین. جی نوشین انٹی جی. کیا آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ بالکل پوچھیں. آپ کا تعلق برمنگھم سے نہیں ہے نا؟ جی برمنگھم سے ہے میرا تعلق. کیونکہ وہاں پہ میرے ایک وہ تھی رشتے جاننے والی، ان کے بھائی بھی وہ ہیں، حکیم ہیں. اچھا. ہاں مجھے برمنگھم سے یہاں آنا پڑتا ہے لندن میں پروگرام کرنے کے لیے. اچھا. جی. تو یہ ہے کہ جیسے کہ میری دوست نے آپ سے بات کی تھی پہلے، لیکن آپ نے اس کو صحیح جواب نہیں دیا، تو مجھ سے کہنے لگی بی کیئرفل جب آپ ان سے بات کریں گی. تو یہ ہے کہ بال بہت جھڑ رہے ہیں. اچھا. مجھے لگتا ہے ڈیفینیٹلی کسی کی نظر لگی ہے، اور تھوڑے سفید بھی ہو رہے ہیں. اچھا بال کس کے جھڑ رہے ہیں؟ پتا نہیں، بس جھڑے گا نا. میری کیئر آئی تھی تو اچھا یہ آپ اپنے بارے میں بتلا رہی ہیں، کسی کے سوال بتلا رہی ہیں؟ جی یہ آپ اپنے بارے میں بتلا رہی ہیں یا کسی اور کے بارے میں؟ نہیں میری دوست ہے نا. اچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ میری سیم ایج ہے ان کی اور میری. کیا کتنی ایج ہے؟ 42. اچھا 42. ان کے بال بہت گر رہے ہیں. بہت. میں نے دیکھا اس کا سر سفید ہو رہا ہے. You can see the skin. اچھا. ہاں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں آج بتلاتا ہوں انشاءاللہ. آج انشاءاللہ سب کے بال انشاءاللہ مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ناظرین کرام جوابات کی جانب بڑھتے ہیں. اچھا کال لے لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں نے پتہ کرنا ہے کہ میرے نا بچے کی ڈلیوری کے ٹائم بلڈ دیا تھا مجھے، تو وہ تقریباً 40 سال ہو گئے. کیا دوبارہ کہیے گا؟ بعد میرے 10 نہیں ہوتے، وہ جو ایک تو موقع ہوتے ہیں، ایک 10 ہوتے ہیں. دوبارہ کہیں زور سے. کیا کہا آپ نے؟ 10 نہیں ہوتے، 10 ہونے شروع ہوگا. 10 کا تل
نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا بتا رہی ہیں کہ تل ہو گئے جسم پر؟ ہاں جی تل، اچھا تین جس کو ہے وہ ہو گئے، کالے کالے ہوتے ہیں نا جی 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 جی، منہ پر ہیں، ہاتھوں پر ہیں، بازو پر ہیں، کیا ہے؟ باڈی ٹانگوں پیٹ پر پہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن دو تین اس میں سے ایک تو ماتھے کے سائڈ پہ ہے، وہ کافی بڑا ہو گیا، وہ انہوں نے اس کو نا الیکٹرک سے جلایا تھا تو اس کے بعد پھر اور بڑا ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ نام کیا ہے آپ کا؟ باقی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام ہے امتر۔ انتر؟ امتر، ہاں جی۔ امتر بہن امتر، یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر 70 نیئرلی 70، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب سے زیادہ ہونا شروع ہوا ہے ابھی؟ تقریباً 8-7 سال ہو گئے، پھر زیادہ کافی ہومیو والے کا پتہ کیا لیکن نہیں رام آیا۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اوکے جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے میرے بزرگ؟ حضرت طاہر زمان علی فیک سے بول رہا ہوں۔ طاہر زمان صاحب، جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سارا پروگرام آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے، میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ تو کال میں نے پہلی بار کی ہے۔ اچھا فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ آپ تو کافی وہ نسخے بتاتے تھے نا کہ میتھری دانہ رات کو گلا کر لو صبح کھا لو، وہ بھی کھاتا ہوں مہینے سے۔ وہ تو پورے یو کے میں اس وقت مشہور ہو چکا ہے، یورپ میں بھی۔ تو دوسرا جو ہے گرم پانی میں جو ہے ماہی ملا کر پیو، وہ بھی پیتا ہوں۔ لیکن کس مرض کے لیے پیتے ہیں آپ؟ کیا مرض ہے آپ کو؟ تکلیف کیا ہے؟ آپ نے بولا کہ بہت اچھا ہے تو پی لو، وہ پی لیتا ہوں۔ اچھا تکلیف کیا ہے آپ کو بیسیکلی؟ نہیں وہ تو یہ بتانے لگا ہوں، تکلیف ماشاءاللہ بالکل کچھ نہیں ہے، بالکل خیر خیریت سے ہوں۔ اللہم لک الحمد دو ولک سال سے تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے وزن کا، وزن بہت بڑھ رہا ہے۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 52۔ 52۔ وزن کتنا ہے؟ 117۔ ٹھیک ہے۔ قد بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ قد کتنا ہے؟ 7 کچھ ہے۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ کا صرف موٹاپے کا مسئلہ ہے؟ موٹاپے کا ہے، اور 5-6 سال سے ڈائبیٹک ڈاکٹر نے بولا تھا تو میں گولیاں کھا رہا ہوں، لیکن ہے کہ ایوری 6 منتھ میں وہ جس وقت سے چیکنگ کرتے ہیں بولتے ہیں کہ بالکل بیک ٹو نارمل ہے، نو اپ ہے نہ ڈاؤن ہے۔ تو آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں کیا یا انسولین لیتے ہیں؟ میں میٹافارم ایک صبح ایک شام کو لیتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جگر کا ٹیسٹ وغیرہ کرائیں؟ جی جگر کے ٹیسٹ وغیرہ کرائیں؟ جی وہ میں ہر سال میں ہاسپٹل میں جا کر وہ سب کچھ کراتا ہوں، وہ الحمدللہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا جگر کا فنکشن ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو بھوک کیسے لگتی ہے؟ بھوک ٹھیک لگتی ہے، 3 ٹائم صبح ناشتہ بھی اچھا کرتا ہوں، پھر 3 بجے روٹی ٹیک میں اپنا ادھر کھاتا ہوں، پھر رات کو 10 بجے روٹی جا کر پھر اچھا ہاتھ پاؤں میں سوجن ہوتی ہے آپ کے؟ نہیں کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو ہے پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فمیدہ لیڈ سے بول رہی ہوں جی۔ میرے 2 کویشچن ہیں۔ ایک میرا بیٹا ہے 9 سال کا، اس کی پروٹین لیک ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ پروٹین نہیں ہوتی، کڈنی کا مسئلہ۔ بیٹا ہے آپ کی، اس کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال کا ہے۔ 9 سال کا ہے، جی ٹھیک۔ تو اس کی جب پیشاب کرتا ہے نا سم ٹائم، ابھی تیسری بار ہوا ہے یہ 3 سال میں، تو اس کی پروٹین بہت ہائی ہوتی ہے یورین میں۔ تو دوسری یہ بات ہے، میرے ہسبینڈ نے ان کو سسٹ ہے، وہ بھی پوچھنا ہے، وہ ڈاکٹر اینٹی بایوٹک دیے جا رہے 2 سال سے۔ کس کو کیا تکلیف ہے؟ میرے ہسبینڈ کو۔ ہسبینڈ کو کیا ہے آپ کے؟ سسٹ ہے۔ اچھا، تو وہ بھی ڈاکٹر اینٹی بایوٹک کی دے جا رہے ہیں، تو کچھ مسئلہ حل نہیں کرے، تو اگر آپ کچھ بتا دیں پلیز۔ عمر کتنی ہے ان کی؟ 43۔ کتنا عرصے سے؟ 2 سال سے ہوں۔ میں پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے کون اور کہاں سے؟ میں برمنگھم سے بول رہی ہوں، مسز رحمت ہوں۔ مجھے سوال پوچھنا تھا۔ مسز کیا نام بتایا؟ جی مسز رحمت۔ مسز رحمت، فرمائیے۔ میری آنکھ میں کمزوری ہے، میں 60 ایئرز اولڈ کی ہوں۔ مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے، کچھ تھائرائڈ کا پرابلم ہے اور کچھ پرابلم ہے ہی نہیں۔
सारे चेक्स आंखों के किए हुए हैं लेकिन सब कुछ क्लियर निकला है। तो क्या आंखों में जाले आ जाते हैं, आंखों में मोतिया हो गया, या क्या मसला आंखों में क्या है? आंखों में एक में कैटरेक्ट है सिर्फ, लेकिन कैटरेक्ट कहते हैं कि अभी पका नहीं है, लेकिन और कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। तो कौन से में, राइट में लेफ्ट में? राइट। आपका वजन कितना है? मेरा वजन 92 है। 92 है, ठीक है। तो ये कब से कितना अरसा हो गया आपके बिनाई का मसला है? मुझे 5 साल हो गया। मुझे एक दिन सुबह उठी तो मुझे बिल्कुल क्लाउडी दिखता था, और फिर मैंने चेक करवाया तो कहते कुछ है ही नहीं इसमें। फिर 3-4 साल के बाद मुझे ये वापस अभी दिखने लग गया है, इस तरह से जैसे पानी अगर हो तो डबल विजन नहीं आ जाता इस तरह से। अच्छा, पानी आंख से पानी टपकता है ज्यादा? हाँ निकलता है, नॉर्मल है, इतना तो नहीं है। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी कौन बहन और कहाँ से? मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। जी मिसेस महमूद, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 31। 31। सवाल क्या है आप कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी एक बेटी है तकरीबन 8 साल की। मुझे पूछना है कि आप इतने अच्छे नुक्ते बता रहे हैं और बच्चों के बारे में कुछ बता दें। 8 साल की बच्ची के बारे में क्या सवाल था आपका? नहीं, बच्ची के बारे में मुझे अपने बारे में, मुझे और बेबी लेना है तो उसके बारे में पूछना है। अच्छा 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 अच्छा, आप मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ, ठीक है, औलाद के बारे में इंशाल्लाह। जी नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह अब जो है क्या नाम है, सवालात के जवाबात की जानिब बढ़ते हैं। हमारे मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अफजल साहिब माशाल्लाह मैनचेस्टर से, इन्होंने पहले भी कॉल की थी। यूरिक एसिड की वजह से, जब यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है उसकी वजह से घटियाँ यानी कि जोड़ों का दर्द जो है, गाउट की तकलीफ़ जो है ये हो जाती है। और ये जो गाउट की तकलीफ़ है जब ये हो जाए तो जब तक आपका यूरिक एसिड कम नहीं होता उस वक़्त तक ये गाउट की तकलीफ़ जब ज़्यादती होगी, जब भी लाल मीट खाएँगे, जब भी आप ज़्यादा फ़िश भी ख़ास तौर पर आप ये देखें आपको कौन सी फ़िश रास है, जब कोई ऐसी फ़िश खा ली या कोई ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो फिर उसकी वजह से जो है ना ख़ास तौर पर ये गाउट की तकलीफ़ और जोड़ों का दर्द दोबारा शुरू हो जाता है। तो बहरहाल आप जो है मूली का इस्तेमाल मैंने बताया था, वो लोग जिनके जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती है, तो यूरिक एसिड की ज़्यादती को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है वो लेकिन अक्सर लोग इसमें ये भी बताता चलूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हम मूली इस्तेमाल करते हैं, उसकी डकारें आती हैं और जिससे हवा पैदा अंदरूनी तौर पर हवा पैदा होती है। तो अब उसका तरीक़ाकार ये कि मूली के पत्ते भी अगर साथ में इस्तेमाल कर लें, यानी कि अगला जो इसके पत्ते होते हैं वो इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह फिर डकार भी नहीं आएंगी और इंशाल्लाह ये आपको इस किस्म की मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। तो बहरहाल हाजी मोहम्मद अफजल साहब, जोड़ों का दर्द है आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके लिए दूसरा तरीका ये है कि आप रात को सोते वक्त दूध के साथ दूध के साथ मेथी दाना उसको ग्राइंड कर लें, रात को सोते वक्त ये दूध के साथ खा लें। अगर इसके साथ एक इंजीर भी खा लें तो वो भी बहुत मुफीद है। तो इंशाल्लाह ये अमल भी आप साथ में करें, लेकिन करें कैसे कि आप मिसाल के तौर पर वीक में आप अगर मूली का इस्तेमाल करते हैं तो 2 दिन मूली का इस्तेमाल कर लें, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन आप जो है ये इस्तेमाल कर लें, एक दिन वो एक दिन ये, इंशाल्लाह इस तरीके से इस्तेमाल करें। और तीसरा, अगर इसके साथ 3 चीज़ें आप इस्तेमाल 3 तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि मूली को इस्तेमाल करें सुबह नहार मुँह, जैसे मैंने बताया था, रात को नींबू डाल के रखें, सुबह खाएं। दूसरा तरीका आज मैंने बताया है कि दूध के साथ रात को ग्राइंड करके मेथी दाना इस्तेमाल करें, उसके साथ एक अदद इंजीर भी खा लें, लेकिन वाइट वाली होनी चाहिए। तीसरा इलाज इसके साथ ये है कि आप 3 हफ्ते में ये तीनों को आप तरतीब दे दें, एक दिन कर दें या 2 दिन कर दें। आप देखें आपको कब ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही है, ये कब, क्योंकि मोतदिल रखना होता है। अब इसके साथ तीसरा इलाज वो ये है कि जैसा कि मैंने बताया था, मेथी दाने को रात को गीला करें और इंजीर को भी रात को गीला करें, सुबह उसको उठ के खा लें। ये 3 तरीक़े हैं, तीनों को आप मैनेज करें, हफ्ते में इसको डिवाइड कर लें, 2-2 दिन कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़
آپ کی پھر دیکھیں آپ کی ترتیب جو ہے ایک ایک دن سب کو کر لیں، 3 دن یہ کر لیں، پھر 3 دن کے بعد پھر وہی ترتیب رکھ لیں، ایک ایک دن کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی آپ کی جو یہ جوڑوں کی تکلیف ہے، جوڑوں کا درد ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جب عمر کے تقاضا عمر جب بڑھتی ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مساج کی بھی ضرورت ہے۔ مساج کے لیے آپ کو زیتون کا تیل استعمال کریں، اور جہاں گھٹنوں میں درد ہوتا ہے جس جگہ پر، وہاں لازمی طور پر زیتون کا تیل لگا کر گرم کپڑے سے باندھ کر، خاص طور پر جب باندھیں تو اٹھ جائیں اور اس کو رات کو سو جائیں، اور پھر جب اٹھیں تو کپڑا کھولیں تو ہوا نہ لگے۔ جب ہوا لگے گی تو پھر دوبارہ آپ کو تکلیف ہوگی۔ جس جگہ پہ بھی جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو وہاں پر کوشش یہ کریں کہ ایک تو گرم پٹی کا استعمال کریں، اگر گھٹنوں میں درد ہے تو تیل لگا کر جو ہے گھٹنے کا وہاں پر جو ہے کپڑا لپیٹ دیں اور اس کو کھلا نہ چھوڑیں، ہوا نہ لگنے دیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز آج کل دھوپ بڑی اچھی نکل رہی ہے، تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھا کریں تو انشاءاللہ وٹامن ڈی لیں، اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام بقیہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ العزیز ہم دیتے ہیں، لیکن چلنا ہے بریک کی جانب، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام پھر مزید سوالات اور ان کے جوابات انشاءاللہ دیتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی ناظرین کرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر منڈے شام 6 بجے الحمدللہ یہ پروگرام لائیو ہوتا ہے، اور الحمدللہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام سوالات کے جوابات کی جانب بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سوال تھا مسز خانم کا، 59 سال ان کی عمر ہے، بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، شوگر بھی ہے، اور براؤن اور کالے تل جسم پر بہت ہو رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً 2-3 کا یہ سوال ہے، تو میں بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہر ایک کے سوال کی باری پر میں پھر دوبارہ بھی انشاءاللہ اس کو میں ذکر کر دوں گا۔ مسز خانم دیکھیں، ایک تو 59 سال جب خواتین کی ایام جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں ہارمونز کی چینجنگ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بال گرتے بھی ہیں، جسم پر چینجنگ بھی آتی ہے، یہاں تک کہ عجیب جو ہے وہ جسم کے علامات ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ بہرحال اب اس کا حل یہ ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حبۃ السودا، اس پر میں انشاءاللہ پورا ایک پروگرام کروں گا آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ، کہ کلونجی اور اس کے فوائد جو ہے، کلونجی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کالے دانے میں شفائے سوائے موت کے۔ وہ لوگ جن کے جسم پر داغ دھبے ہیں، وہ لوگ جن کے جسم پر کالے تل ہیں، براؤن تل ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ آپ جو ہے خاص طور پر جہاں جہاں آپ کو تل ہے اس کے ساتھ سرکہ، شہد، جیسے کہ میں نے بتایا کہ چہرے کے لیے بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں آپ کو داغ ہیں وہاں پر کلونجی کا تیل، اور اسی طریقے سے عرق گلاب اور شہد، یہ تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیں، ان کو ملا لیں، اور جہاں جہاں آپ کو یہ داغ ہیں، جہاں جہاں آپ کو کالے تل ہیں، یقین جانیے کہ میں آپ کو اس کے فوائد اگر ذکر کرنا چاہوں تو پورا گھنٹہ اس پہ گزر جائے گا۔ اتنے فوائد ہیں، وہ لوگ جن کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، وہ لوگ جن کے چہرے پر داغ دھبے ہیں، یہ اتنا مفید ہے کہ اگر آپ ہفتے میں 2 دن استعمال کرنا شروع کریں، اور 1 مہینہ آپ اس کے بعد یعنی کہ آپ مہینے میں 8 دفعہ استعمال کریں، تو آپ اپنے چہرے پر خود بخود چینجنگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے جہاں جہاں آپ کو تل ہیں، براؤن تل ہے، بلیک تل ہیں، تو انشاءاللہ اس کا خود بخود خاتمہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ایک تو کام یہ کریں۔ دوسرا، آپ شوگر کے لیے میں نے بہت مفید میں نے بتایا تھا، میتھی دانہ کا استعمال کریں، میتھی دانہ رات کو گرائنڈ کریں، اور بلکہ خاص طور پر میتھی دانہ اور یورک ایسڈ جن کو بھی ہے، تو میتھی دانے کو جو ہے گرائنڈ نہ کریں، بلکہ میتھی دانے کو جو ہے رات کو گھیلا کر لیں گرم پانی کے اندر، اور صبح اٹھ کر اس کا پانی پی لیں اور میتھی دانہ کھا لیں، انشاءاللہ شوگر بھی کافی کنٹرول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا طریقہ شوگر کا یہ ہے کہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، اور اس کو رات کو اس کو پانی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی شوگر کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ اور جہاں جہاں مسز خانم آپ کو یہ براؤن تیل ہے، کالے تیل ہیں، شہد، کلونجی کا تیل، اور اسی طریقے سے عرق گلاب، ان 3 چیزوں کو مکس کریں، اور جہاں جہاں آپ کو داغ ہیں تو انشاءاللہ لگا دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ براؤن تیل انشاءاللہ، کالے تیل ختم ہو جائیں گے۔ لندن سے ہماری بہن تھی پروین، ان کی عمر 70 ہے، اور ان کی بیٹی ہے 32 سال کی، اس کے بھی بال بہت گر رہے ہیں۔ 44 سال کی بڑی بیٹی ہے، اس کو آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بھی بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، اور ان کی بھی اپنی تکلیف ہے، اتھرائٹس ہے، اور ان کا کولیسٹرول لیول بھی تھوڑا سا ہائی ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو بال گر رہے ہیں، اس سے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ بالوں سے متعلق سر پر جس کے بھی بال گرتے ہیں تو بالوں کے لیے میں نے ایک بہت بہترین نسخہ بتلایا تھا۔ اس کا طریقہ کار
وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میتھی دانے کو یعنی کہ رات کو گیلا کر لیں، اتنے پانی میں گیلا کریں گرم پانی کے اندر کہ صبح اٹھ کر جب آپ دیکھیں تو وہ پانی سارے دانے جو ہے وہ چوس چکے ہوں۔ اب ان دانوں کو صبح جو ہے آپ کسی ایسی ٹرے وغیرہ میں ڈال دیں، کسی جگہ میں ڈالیں، اس کو سائے میں خشک کر دیں، یعنی 2-3 دن کے اندر وہ خشک ہو جائیں گے۔ اور جب خشک ہو جائیں تو اس کو کیا کریں، آپ ایک دیکھیں آپ کا تیل اگر مثال کے طور پر 1 پاؤ ہے، 1 پاؤ کے اندر آپ کو کم سے کم بھی یعنی کہ آپ مثال کے طور پر اگر کلو ہے نا، کلو تیل کے اندر آپ کو 1 کوارٹر کرنا ہے، تو اب آپ اندازہ کر لیں آپ نے کس طریقے سے آپ نے تقسیم کرنا ہے اس کو۔ تو 1 کلو میں 1 پاؤ میتھی دانہ، تو اب اس کو آپ نے 1 حصہ یعنی کہ 3 حصے تیل ہو اور 1 حصہ جو ہے میتھی دانہ ہو۔ اب کیا ہے کہ اس کو کسی بوتل کے اندر جب وہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو کسی زیتون کا تیل لے لیں اور اس کے اندر اس کو ڈال دیں، اور ایسی بوتل کے اندر ڈالیں کہ جس کے اوپر ایئر اس کی ٹائٹ ہو جائے۔ 15 دن تک اس میں پڑے رہنے دیں، روزانہ نہیں تو 2-3 دن کے بعد اس کو ہلائیں اچھی طریقے سے، پھر اس کو چھوڑ دیں۔ اور یہ اس طریقے سے آپ کم سے کم بھی 15 دن کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ اس کو نکالیں گے نا، جب آپ ڈرائی وہ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں کمپلین نکلی ہوں گی، اور وہ بہت مفید ہے۔ یہ یقین جانیں کہ وہ لوگ جن کے بال وقت سے پہلے سفید بھی ہو جاتے ہیں تو یہ تیل انتہائی مفید ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تیل جو ہے پھر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات، یعنی کہ میتھی دانے کو رات کو گیلا کریں گے، صبح اس کو یعنی کہ اس کو سکھانے کے لیے ایک سائے میں رکھ دیں گے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سوکھ جائیں گے۔ سوکھنے کے بعد جو اس کو ایک بوتل میں ڈال کر تیل کے اندر ڈال کر بوتل کو اچھی طریقے سے بند کر دیں تاکہ اس کے اندر ایئر ٹائٹ ہو جائے، ہوا باہر نہ آئے، باہر کی ہوا بھی اندر نہ جائے۔ 15 دن تک اس میں پڑے رہیں، اس کو ہلاتے رہیں، 15 دن کے بعد اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ بال وقت سے پہلے اگر سفید ہو گئے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ خاص طور پر جن کے بال گر بھی رہے تو ان کو سالمن فش آپ استعمال کریں۔ اگر کوئی اور نہیں ہے، کوئی الرجک وغیرہ نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو فش کا، سی فوڈ کا آپ استعمال کریں۔ سی فوڈ کے استعمال سے ایک تو آپ کے بال بھی مضبوط ہوں گے، جڑیں بھی مضبوط ہوں گی، تو تیسرا جو ہے آپ کے جو ہے انشاءاللہ آپ کے جسمانی طاقت اور اعصابی قوت بھی پیدا ہوگی۔ سی فوڈ کا استعمال کریں جن کے بھی بال گر رہے ہیں، اور یہ دوسرا نسخہ میں نے بتلایا۔ اسی طریقے سے ان کی بیٹی ہے، اس کو آئرن کی کمی ہے، آئرن کی کمی کے لیے بہترین نسخہ صبح جو ہے ناشتے کے بعد یا ناشتے سے پہلے صبح نہار منہ آپ ایسا کر لیں، 1 کشمش 1 بادام، یعنی کہ آپ 7 عدد بادام اور 7 عدد کشمش یہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، اور اگلے 7 دنوں میں انشاءاللہ آپ کی بیٹی کے آئرن کی کمی جو ہے انشاءاللہ اس کی شکایت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کو ارتھرائٹس ہے اور کولیسٹرول ہے، ارتھرائٹس اور کولیسٹرول کے لیے یہ بہترین ہے کہ رات کو اگر ارتھرائٹس ہے تو آپ کیا کریں کہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، رات کو دودھ کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول کے لیے پھر میں انشاءاللہ بتلاؤں گا، لیکن آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کولیسٹرول لیول آپ کا خود بخود انشاءاللہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دودھ کے اندر کلونجی کا تیل ڈال دیں اور اس کے ساتھ جو میتھی جو ہے گرائنڈ کی ہوئی ہے وہ بھی استعمال کریں، 1 کھانے کا چمچ، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول بھی نیچے آئے گا، اور اس طریقے سے کولیسٹرول بھی آپ کی کم ہو جائے گی، اور آپ کا ارتھرائٹس جو ہے جوڑوں کا درد وہ بھی انشاءاللہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ مسز شیخ ان کا جواب ہو چکا تھا۔ ایک اور ہمارے بھائی ہیں محمد یاق شاعر سے، ان کی عمر 55 ہے اور ان کی جو ہے ان کو وزن جو ہے 68 ہے۔ پیشاب کی تکلیف ہے، رک کر بہت زیادہ آتا ہے غدود۔ اب دیکھیں ایک تو پیشاب رک کر آنا یا پیشاب کے بعد قطروں کا آنا، یہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ مثانے میں یا تو زیادہ ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، یا مثانے میں زیادہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے، یا کڈنی کا فنکشن صحیح طور پر نہیں ہے، یا کڈنی جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کڈنی میں سوجن ہے، کڈنی میں کوئی نہ کوئی پرابلم کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں میں نے ٹیسٹ بھی کرایا اس کے باوجود بھی نہیں ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر شوگر نہیں ہے تو آپ جو ہے شہد جو ہے پانی کے اندر گھول کر صبح نہار وہ پینا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مثانے کے لیے خاص طور پر کالے تل اور وائٹ تل، یعنی کہ یہ تل ہوتے ہیں، تل کے لڈو آپ وہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ روزانہ رات کو سوتے وقت یا رات کو سونے سے پہلے جو ہے، پاکستان میں ہو تو انڈیا میں ہو تو گجک ملتی ہے، گجک بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تل کے لڈو بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ کو اگر شوگر ہے تو آپ کیا کریں، کالے تل اور وائٹ تل ان تلوں کو آپ پیس لیں، رات کو 1 چمچ جو ہے دودھ کے ساتھ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کے مثانے کی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو جو پیشاب کی تکلیف ہو رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے پھر کال کر کے آپ بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا کلی نصیب فرمائے۔ لیسٹر سے ہماری بہن نوشین تھی، ان کی بہن کا کوئی سوال تھا، فرما رہی ہیں کہ 42 سال ان کی عمر ہے اور بال بہت زیادہ گر رہے ہیں۔ میں نے اس سے متعلق ذکر کر چکا ہوں لیکن پھر ذکر کر دیتا ہوں، بال بہت زیادہ گر رہے ہیں،
اگر ان کے ایام چل رہے ہیں تو بہت اچھا، اگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میتھی دانہ استعمال کرنا شروع کر دیں، میتھی دانے کو گرائنڈ کریں اور اس کو رات کو پانی کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ ہے، اگر ایام ختم نہیں ہوئے اور اگر ایام ختم ہو گئے تو پھر آپ جو ہے اب ان کو کہیں کہ ایک تو میں نے بتلایا ہے کہ جس طریقے سے زیتون کا تیل اور میتھی دانہ جو ہے اس کے اندر ڈال کر وہ سارا پروسیس میں بتلا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کو اس سے بھی یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا کریں کہ 2 قسم کے تیل جو ہے اس کے اندر مکس کر لیں۔ آپ لوگ وہ لوگ جن کی بالوں کی جڑیں بہت زیادہ کمزور ہیں، کنگھی کرتے ہیں تو سارے بال نیچے آ جاتے ہیں، تو کلونجی کا تیل آپ ہم وزن کر لیں، یعنی کلونجی کا تیل اور اسی طریقے سے زیتون کا تیل ہم وزن کر کے اس کے اندر آپ میتھی دانہ جو جس طریقے سے میں نے بتلایا وہ آپ ریپیٹ پروگرام دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو میں نے یہ پورا ذکر الحمدللہ 3-4 سوالات تھے اور میں نے بار بار یہ ذکر کیا۔ ایک اور بہن ہے امتر بہن، 70 سال ان کی عمر ہے اور ان کو تل بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ دیکھیں میں نے تل کے بارے میں بتلایا کہ جہاں جہاں آپ کو جسم میں تل ہیں وہاں آپ کلونجی کا تیل کلونجی کا تیل اور اسی طریقے سے عرق گلاب اور شہد اور سرکہ یہ بھی شامل کریں۔ کلونجی کا تیل جن کو بھی جسم پر تل ہو رہے ہیں، داغ دھبے ہو رہے ہیں، کلونجی کا تیل، عرق گلاب، سرکہ اور شہد، یہ 4 چیزیں۔ کلونجی کا تیل دوبارہ نوٹ کر لیں، آپ لوگ نوٹ نہیں کرتے پھر بھول جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل، عرق گلاب، سرکہ اور شہد، ان 4 چیزوں کو ہم وزن کر کے ان کو جو ہے مکس کریں اور مکس کر کے اچھی طریقے سے چہرے پر بھی لگائیں تو چہرے پہ بھی انشاءاللہ رونق پیدا ہوگی، اور جہاں جہاں آپ کے جسم میں تل ہیں، داغ دھبے ہیں وہاں لگائیں، اور جہاں جہاں براؤن تل ہے، بلیک تل ہیں وہاں لگائیں، تھوڑی دیر اس کو مساج کریں، آہستہ آہستہ مساج کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور بھائی ہیں طاہر زمان صاحب، ان کی عمر 52 سال ہے اور وزن ان کا 117 ہے۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مجھے اور کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف موٹاپے کا علاج ہے۔ دیکھیں موٹاپے کا علاج سب سے پہلے تو آپ کو چاول چھوڑنے ہوں گے، دوسرا آپ فرما رہے ہیں کہ میں باہر سے جو ہے نا وہ ٹیک وے سے کھانا کھاتا ہوں، دوسرا جو ہے آپ کو ٹیک وے کا کھانا چھوڑنا ہوگا، تیسرا آپ کو جو ہے یہ کام کرنا ہے کہ خاص طور پر اگر آپ کو شوگر بھی نہیں ہے، آپ نے بتایا کہ آپ کو شوگر تھوڑی بہت ہے، دیکھیں پھر کیا کریں کہ آپ کلونجی کا تیل صبح نہار منہ دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو دودھ بھی آپ کو موافق نہیں آتا تو آپ ایسا کریں کہ 1 کپ گرین ٹی بنائیں، گرین ٹی کے اندر آپ جو ہے گرین ٹی کے اندر آپ پودینہ ڈالیں، دارچینی ڈالیں اور اس کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے ابالیں اور اس کے اندر 1 چمچ جو ہے زیتون کا تیل کلونجی کا تیل ڈالیں، اس کو صبح نہار منہ پینا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹ بوائل رائس آپ کو چھوڑنے ہوں گے، چاول چھوڑ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے خاص طور پر ٹیک وے چھوڑنا ہوگا۔ پرہیز جتنا کریں گے، خوراک جتنی کم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا موٹاپا اتنا کم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ یہ عمل شروع کر دیں، مجھے 7 دن میں پھر بتائیں کہ انشاءاللہ کیا صورتحال ہے، اور وزن کم کرنے کے اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سے نسخے انشاءاللہ وہ میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، نیکسٹ ان کے جوابات بھی دینے۔ بہن فہمیدہ لیڈ سے تھیں اور ان کا بیٹا 9 سال کا ہے، پروٹین یورین میں یعنی پیشاب میں بہت زیادہ پروٹین آ رہا ہے۔ چھوٹے بچے جو بھی ہیں ان کو تل کا استعمال کروائیں، تل کے لڈو بڑے شوق سے بچے کھاتے ہیں، تل کے لڈو لے آئیں، گجک لے آئیں، تل کے لڈو بچوں کو دیں، یہ کھلانا شروع کر دیں۔ یہ مثانے کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ ساری صورتحال، اس سے خاص طور پر جو پروٹین خارج ہو رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔ تل کے لڈو بچوں کو کھلائیں، اگر تل کے لڈو بھی نہیں ہیں تو آپ کیا کریں کہ وائٹ تل لے لیں اور بلیک تل یہ بازار میں مل جاتے ہیں، بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، اس کو جو ہے بھون لیں، بھوننے کے ساتھ ساتھ بچے کو رات کو جو ہے دودھ کے ساتھ کھلا دیں تو انشاءاللہ العزیز یہ انشاءاللہ اس پر کافی کنٹرول ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ان کے ہسبینڈ کو بھی ایک اب دیکھیں خاص طور پر یہ اگر یہ جہاں جہاں یہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے، اب مجھے یہ پوچھ نہیں سکا کہ کون سے اینٹی بائیوٹک کا استعمال کروا رہے ہیں، اب تو اگر انہوں نے اینٹی بائیوٹک کا بھی استعمال کیا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو اب یہ کام کریں کہ کلونجی کا تیل جہاں بھی آپ کو ہے تو وہاں پر وہ کلونجی کا تیل لگائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ضرور شفا نصیب فرمائیں گے۔ آپ کے ہسبینڈ جو کے بارے میں نے بتلایا۔ ایک اور بہن ہے برمنگم سے مسز رحمت، ان کی عمر 60 سال ہے اور 92 ان کا ویٹ ہے، 5 سال سے نظر کا مسئلہ ہے
اور آنکھ سے پانی بھی آتا ہے. نظر کے مسئلے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ السلائبہ بہت بہترین علاج ہے. آپ رات کو مسواک کر کے سوئیں, صبح اٹھیں, اپنا جو ہے لعاب لے کر اپنی آنکھ پر لگائیں. یقین جانیے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ سلائبہ اتنا بہترین علاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلائبہ سے بہت بہترین, اس سے بہترین علاج میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک اور آپ کا اس کے لیے ایک اور نسخہ یہ بھی ہے کہ گاجر کا جوس جو ہے صبح نہار منہ, اس کے اندر 1 چمچہ زیتون کا تیل, یعنی گاجر کا جوس جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے, نیم گرم ہونا چاہیے. اس کو ہلکی سی آنچ پر آگ پر رکھ بھی دیں آپ, یہ تاکہ جو ہے وہ کلونجی کا تیل اس میں ڈال دیں 1 چمچ, اور اس کو صبح نہار منہ پینا شروع کر دیں. اور مجھے اگلے 7 دنوں میں آپ بتلائیں تو انشاءاللہ نظر کا مسئلہ. رات کو سو کر جب صبح اٹھیں تو اپنا سلائبہ, اپنا تھوک کلی کرنے سے پہلے مسواک کر کے رات کو سوئیں. ٹوتھ پیسٹ نہ کریں کیونکہ اس میں کیمیکل ہوتا ہے, تو مسواک کر کے رات کو سو جائیں اور صبح اٹھیں, اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھ پر لگائیں. اور اسی طریقے سے ایک اور نسخہ میں نے بتلایا کہ آپ جو ہے گاجر کا جوس, اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر وہ استعمال کریں, انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. تیسرا علاج پھر میں آپ کو بتلاؤں گا, لیکن آپ جو ہے مجھے بتائیے گا اگلے 7 دنوں میں. ایک اور بہن ہے مسز محمود لندن سے, ان کی بیٹی 31 سال کی ان کی عمر 31 سال ہے اور 8 سال کی بیٹی ہے. ابھی پھر دوبارہ اولاد کی تمنا ہے. دیکھیں اولاد کی تمنا کے لیے ایک تو ہمیں دعائیں کرنی چاہیے, دوسرا اولاد کی تمنا کے لیے ہمیں جو ہے اس کے بہت سے علاج ہیں, لیکن خاص طور پر اگر دونوں طرف سے کسی بھی لحاظ سے اسپرم کی کمزوری ہے, یہ معاملہ ہے, تو اس کے لیے تل کا استعمال کریں. تل کے ساتھ جو ہے اور بھی کچھ چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں, لیکن خاص طور پر یہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلوں کے اندر, مثانے کے اندر یہ کتنا فوائد رکھے ہیں اس کے اندر کہ سبحان اللہ, یہ آپ کے جرثومے کو, آپ کے اسپرم کو بہت طاقت پہنچاتا ہے. ایک تو خاص طور پر تل کا استعمال کریں. تل کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ تل کا استعمال جو ہے دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کریں رات کو سوتے وقت انشاءاللہ العزیز. پھر مجھے بتلائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. جو بھی بے اولاد ہیں اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ اس عمل کو کریں, 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت نصیب فرمائیں گے. جی کالز کو جی احمد شاہین بھائی کالز کو شامل کریں. جی ناظرین کرام, بس یہ بہرحال یہ کہ اولاد کے لیے مزید بھی میں آپ کو اولاد کے لیے مزید بھی بہت سے معاملات ہیں, لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ایک سرسری طور پر میں تو آپ کو بتلا سکتا ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں جب ظاہری بات ہے خود ملنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ساری معاملات جو ہے وہ اس پر جو ہے ڈسکس کر سکتا ہوں. لیکن ناظرین کرام, جگر کے امراض کے لیے وہ لوگ جو جن کا جگر خراب ہے اس کے لیے ایک روحانی علاج, وہ سورہ رحمان کی آخری آیت, جن کو ہیپاٹائٹس سی ہے, ہیپاٹائٹس بی ہے, کوئی بھی ہے, جن کے جگر کی خرابی ہے, تو اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, اول آخر درود شریف کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے جگر پر پڑھ کے پھونک دیں. اسی طریقے سے اس کے ساتھ اگر سورہ الم نشرح پڑھ لیں 3 دفعہ تو وہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہے, دل کے لیے, معدے کے لیے, پورا نظام جو ہے اندرونی نظام کے لیے بہت مفید ہے. تو ناظرین کرام دیکھیں, ساتھ ساتھ میں علاج بھی کریں, پرہیز بھی کریں, اور تیسرا روحانی علاج دعاؤں کی طرف بھی آئیں, کیونکہ دیکھیں دعا ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے. خاص طور پر دوا بھی ایک ذریعہ, ایک وسیلہ ہے, لیکن ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی شفا عطا فرماتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو دوا تو ایک ذریعہ ہے, دعا اصل ہے, اور ہم نے مسبب الاسباب کی جانب رجوع کرنا ہے کہ یا رب العالمین میں یہ دوا استعمال کر رہی ہوں, میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں, یا رب العالمین اس میں میرے لیے شفا رکھ دے, مجھے شفا نصیب فرما دے. کیونکہ بسا اوقات ناظرین کرام کیا ہوتا ہے کہ اب ایک ہی لوگ ہیں, بسا اوقات حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ ہے, کسی کو کوئی بات بتلائی جاتی ہے طب نبوی سے تو اس کو فوراً ہی فائدہ ہو جاتا ہے, اور کسی کو کتنا عرصے سے وہ استعمال کر رہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچتا. ایک تو یہ کہ اس میں یقین کامل رکھیں کہ طب نبوی جو ہے یہ جو ہے کوئی تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ سبحان اللہ یہ وحی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ وحی کے ذریعے بتلایا,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاج امت کو بتلا دیا، اور امتی سبحان اللہ اگر آج بھی اپنی غذا پر توجہ دے، اپنی صحت پر توجہ دے، جس طریقے سے بظاہر اپنے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے اندرونی طور پر بھی اس کے اعضاء ہیں، اگر ان کی بھی حفاظت کرے، ان کے لیے بھی ذرا کوشش کرے اور ان پر توجہ دے، تو انشاءاللہ العزیز کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اور سب سے زیادہ جو ہے بیمار کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں۔ سب سے زیادہ روحانی بیمار کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو دنیا کی محبت دل کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی صحت کیوں بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کی زیادہ عبادت ہم اللہ کی زیادہ بندگی کا حق ادا کریں گے، اچھے انداز سے ادا کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن سے طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کہ کمزور مومن جو ہے وہ سستی سے عبادت کرے گا، اور طاقتور مومن جو ہے وہ چستی سے عبادت کرے گا۔ تو ہم نے اپنی صحت کو کس لیے بہتر بنا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں، فرائض کو بھی ادا کریں، اسی طریقے سے رات کو اٹھ کر تہجد کی بھی پابند بن جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، تو توانائی اس سے حاصل ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ اگر آپ نے علاج شروع کر دیا، آپ نے آج سے جو بھی میں نے آپ کو اعمال بتلائے ہیں آپ نے وہ شروع کر دیے، اب راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعا کرنا شروع کر دیں، یا رب العالمین میں تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر میں نے عمل کر کے میں اپنی صحت کو بہتر بنا رہی ہوں، یا رب العالمین اب مجھے تو صحت عطا فرما تاکہ میں تیری بندگی کا حق زیادہ سے زیادہ ادا کروں، میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والی بن جاؤں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں، اور سبحان اللہ معاشرے کے اندر میں اپنے شوہر کا بھی حق ادا کروں، شوہر اپنی بیویوں کے حق ادا کریں، اور اسی طریقے سے جب صحت ہوتی ہے تو بچوں کے حقوق بھی ہیں، پھر سارے خاندان کے حقوق بھی ہیں، اعزا اقارب کے بھی ہیں، سب کے حقوق پھر ادا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام یقیناً یہ تمام جو ہے جتنے علاج تجویز کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے سبحان اللہ طب نبوی سے میں علاج تجویز کرتا ہوں، اس لیے اور آسان سے آسان۔ بس اوقات کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں قسط البحری کیا ہے، قسط الہندی کیا ہے، اور باقی کوئی چیزیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے قاری صاحب ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا، اب ہم یہ ملے تو کہاں ملے، کہ کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی؟ میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتلاتا ہوں، خاص طور پر میرے نظر میں ہوتی ہے کہ جو آپ کے کچن میں آسانی سے آپ کو مل جائے، جو آپ کے خاص طور پر لوکل اسٹور میں آپ کو آسانی سے مل جائے، کہیں آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ اب اس کے باوجود، اور یاد رکھیے گا جو دوا ہوتی ہے کیمیکل ہوتے ہیں اس کے جلدی اثرات ہوتے ہیں، لیکن جو خاص طور پر یہ جو علاج بالغذا ہوتی ہے، علاج بالغذا ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ آپ کو اپنی غذا پر توجہ دینی ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں، آپ کی روٹین ورک کیا ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ کیا کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کس طریقے سے کھاتے ہیں، پانی کتنا پیتے ہیں، کتنا پینا چاہیے، یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے غذا کو مینٹین کریں، اپنے خوراک کو مینٹین کریں، اپنے کھانے پینے کو مینٹین کر لیں، اپنے سونے جاگنے کو مینٹین کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے سونے جاگنے کو، کھانے پینے کو، اٹھنے بیٹھنے کو آپ مینٹین نہیں کرتے تو آپ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے، اور جتنے حضرات کے سوالات کے جتنے حضرات نے ماشاءاللہ جوائن کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انشاءاللہ ان کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ اور میں ناظرین کرام آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ تمام حضرات جو ہے تمام امت مسلمہ کے لیے بھی جتنے بیمار ہیں، جب آپ اپنا علاج کرتے ہیں تو دوسرے بیماروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، وہ لوگ جو ہاسپٹلس کے اندر ہیں، وہ لوگ جو خاص طور پر گھروں کے اندر ہیں، نہ جانے کن کن امراض کا شکار ہیں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، یقین جانیے کہ دلی طور پر دکھ بھی ہوتا ہے، اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ تمنا اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے خاص کرم سے جو بھی جن امراض کا شکار ہیں، ہاسپٹلس کے اندر ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ سب کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرت۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔